یہ فرمائیے کہ یہ تو کتاب آ گئی اب آپ کی، جی اور ایک حد تک آپ نے جو کچھ اس پہلے لکھا تھا وہ کتاب میں شامل کر دیا. تو ظاہر جب ایک کتاب آ جاتی ہے تو اس کے بعد عام طور پر جو شاعر ہے وہ اگلی منزل کی طرف قدم اٹھاتا ہے. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو آپ نے بیان کرنا تھا وہ اس میں کر دیا، تو اگلے منطقے آپ کے شعروں کے کیا ہوں گے، موضوعات کے اعتبار سے یا سلیب کے اعتبار سے، یا اسی کو مستحکم کرنے کی کاوش میں ہوں گے آپ اگلی منزلوں پر؟ جی میں نے اس کتاب میں اپنا اسلوب اور اپنا نظریہ شعر تقریباً واضح کر دیا ہے، اور میں اسی کو لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. جو آگے اس کے علاوہ جو غیر مطبوع غزلیں میرے پاس ہیں، میں نے لکھی ہوئی جی. ہیں، وہ اسی طرز کی اور اسی نظریہ سخن جو ہے اس کو پروموٹ کرتی ہوئی ساری غزلیں ہیں. اور میں نے جو ایک فن کے بارے میں، شعر کے بارے میں جو سوچا ہوا ہے، اس انداز میں ہی میں چلنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے درمیان میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، مختلف جی ظاہر ہے. انسپائریشنز جی آتی جی. رہتی ہیں، مختلف وہ ساری وہ ایک فطری عمل ہے، وہ شامل ہوتا رہتا ہے. لیکن بحیثیت مجموعی جو میں نے جو ایک اپنا ایک نظریہ فن کیا ہوا ہے، کہ ساتھ ہی میں مطلب کہ اس انداز کا کہ شعر کو زندگی کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے. یہ جی. میرے زندگی کا کوئی شعر آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی سے جڑا ہوا نہ ہو؟ جی بعض اوقات صرف شعر برائے، جیسے ایک یہ بات ہے بہت ظاہر آپ بہتر سمجھتے ہیں، یہ لمبی بات ہے. جی جی. کچھ نہیں آپ لمبی بات کر دیں، بے شک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ظاہر ہے، یہ مطلب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا ایک مطلب ہے، اور یہ بات ہم کرتے بھی رہتے ہیں. جی لیکن دوسری طرف سے ہو کر بھی کبھی سوچنا چاہیے کہ کیا کوئی شعر ایسا ہو سکتا ہے جو زندگی سے جڑا ہوا نہ ہو؟ مثلا آپ کوئی بھی بات کریں، جی کوئی نہ کوئی جڑت تو اس کی زندگی سے ہوتی. جی جی. میری مراد یہ ہے کہ زندگی کے مسائل سے. ٹھیک ہے. جی زندگی کے جو مسائل ہیں، جو معاملات ہیں، ان کے ساتھ صرف شعر برائے شعر یا صرف مطلب ذہنی تعیش کا وہ باعث نہ ہو، بلکہ اس میں ذہنی تعیش آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، کسی حد تک ہو سکتا ہے. ذہنی ذہن ہے، بلکہ وہ فراغت چاہتا ہے، سرشاری چاہتا ہے. جی جی ہے نا، مطلب جس کو کام و دہن کا تعیش نہیں مل رہا، جی ٹھیک ہے، جسے باقی عیاشی نصیب نہیں ہے، لیکن وہ ذہنی تعیش بھی نہ کرے. وہ ضروری ہے. مطلب شعر کا پہلا جو تاثر ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندے کے اندر مسرت کتنی پیدا کرتا ہے، ایک راحت کتنی، اور اس کے سکون کتنا کرتا ہے. لیکن اگر دونوں چیزیں اکٹھی آ جائیں، تعیش بھی آ جائے اور کوئی کام کی بات بھی مل جائے، تو وہ مطلب یہ دونوں اگر چیزیں اکٹھی ہو جائیں، نہیں یہ تو نور و لا نور ہے نا، تو یہ بہت اچھی بات ہے، نور ہے یہ تو ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں کوئی آدمی ایسا ہے جی جس کی ایسی توفیق نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کی جسے ہم بات سمجھتے ہیں، کوئی بہت فلسفیانہ تفکر ہے، یہ وہ ہے، نہیں لگائی جا سکتی. یہ اپنی میں بات کر رہا ہوں، وہ شاعری جو بھی کر رہا ہے وہ اپنے طور پر ٹھیک کر رہا ہے. تو اصل میں دوسری طرف سے بھی ہو کے جو کہ نوجوان ہیں ہمارے بہت سے لکھنے والے، یہ ان کے ذہنوں میں بھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایسا کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، وہ اس طرح کا نہیں کر رہے اور اعتراض کرتے ہیں. کبھی ان کی طرف سے بھی ہو کے سوچنا چاہیے کہ وہ کیا سوچتے ہوں گے. شاعری میں یہ جو ہے وہ ظاہر افراط و تفرید کے پہلو ہوتے ہیں. یہ جب زندگی کے مسائل والی میں نے بات کی ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے، وہ اس میں تصنع اور بناوٹ نہیں آنی چاہیے. وہ شعریت اور وہ مطلب تغزل اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو برقرار رکھ کر اگر کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے، اور ایک فطری رو کے ذریعے آ رہی ہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے، جیسے میں نے پہلے آغاز میں کہا کہ شاعری نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ مؤثر شاعری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو چیز بھی آپ بیان کر رہے ہیں بہتر ہے کہ وہ زندگی کے مسائل سے ہو. اور باقی جو میں کہوں سب سے پہلا جو وظیفہ ہے شعر کا، وہ یہ ہے کہ بندے کے اندر ایک فرحت اور مسرت کی جو لہر دوڑاتا ہے. وہ مسئلہ جو ہے وہ بھی بندے پہ، یعنی اس کا انحصار نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ ہیں کہ عمر میں ہیں، میں ہوں ایک عمر میں ہوں، جی عمر کا بھی ہمارا اپنا ایک مسئلہ ہے. اپنا ایسے بچے کا کھلونا ٹوٹ جائے، جی گم ہو جائے، جی وہ اس کے لیے مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. 16 سال کا بچہ نوجوان جو ہے وہ ایک بات کر رہا ہے، 18 سال کا کر رہا ہے، 22 سال کا، 20 سال کا کر رہا ہے. جی تو وہ تو اپنا مسئلہ بیان کرے گا. ہو سکتا ہے اس کا وہی مسئلہ ہو جو وہ بیان کر رہا ہو. جی جی. تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ بھئی ہمارے والا مسئلہ بیان کرو، یہ کچھ زیادہ نہیں آپ سمجھتے اس کو؟ نہیں یہ ایسی توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. ہاں ایسی ہر بندے ابھی 13 سال کی عمر میں غالب نے اگر بیدل کے اتباع میں بڑے مسائل پر بات کر دی ہے جی تو ٹھیک ہے، ظاہر اس کی ہم تعریف کرتے ہیں. وہ
لیکن ایک بندہ غالب نہیں ہے فرض کرے جی تو وہ تو اپنے مسئلے بیان کرے گا تو ان کو بھی گنجائش دینی نہیں چاہیے. بالکل دینی چاہیے. ہاں. جو کسی کے مسئلے ہیں، چاہے کسی کا رومانس مسئلہ ہے، ہاں. چاہے کسی کا روزگار مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو پوری شریعت کے ساتھ لے کے آنا چاہیے. تمہاری نیند نگاہی بھی ایک مسئلہ ہے. جی ہزار ایسے مسائل ہیں جن کا حل کوئی نہیں. جی بالکل. کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں مسائل. مسئلے والی اگر چاہیں تو میں غزل بھی آپ ہاں جی جی سنائیے بسم اللہ جناب. سکوں کی بے ثباتی مسئلہ ہے، سکوں کی بے ثباتی مسئلہ ہے، ازل سے کائناتی مسئلہ. سبحان اللہ. ازل سے کائناتی مسئلہ ہے. بابا. اور آگے ایک مسئلہ آ رہا ہے، جناب. نہیں ہے اس سے کوئی بھی تقاضا، نہیں ہے اس سے کوئی بھی تقاضا، محبت میرا ذاتی مسئلہ ہے. سبحان اللہ. محبت میرا کیا ذاتی مسئلہ ہے. ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے، ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے، ادھر دل کی نزاکت درد سر ہے، ادھر بے احتیاطی مسئلہ ہے. بے احتیاطی مسئلہ ہے. اور خدا را مت سناؤ چاند کسے، اب ایک نیا مسئلہ آ گیا. خدا را مت سناؤ چاند کسے، یہاں تو ایک چپاتی مسئلہ ہے، یہاں تو ایک چپاتی مسئلہ ہے. جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے، جنوں کی کم نمائی سانحہ ہے. فرد کی بے بساطی مسئلہ ہے، فرد کی بے بساطی مسئلہ ہے. اور غم دوراں غم جانا غم جاں، غم دوراں غم جانا غم جاں، حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. سبحان اللہ. حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. 3 ڈائمینشنل. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. حیات ایک سے جہاتی مسئلہ. جی مسئلے ظاہر ہے، ہر عمر کے اپنے مسئلے ہیں، ہر دور کے اپنے مسئلے ہیں. وہ ہمارے دوست ہیں ساجد رحیم صاحب، ان کو شعر ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ ہر عمر کے اپنے مسئلے ہوتے ہیں. اصل میں نا بات یہ ہے کہ یعنی یہ جو بنیاد ہے آپ کی بات میں وہ یہ ہے کہ یعنی مسئلہ بنانا چاہیے کسی شے کو. جی مسئلہ یعنی کسی شے کا مسئلہ بندے کا ہونا چاہیے، یعنی اس سے سرسری نہ گزرے. جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کو واقعتاً اپنا مسئلہ سمجھیں. مسئلہ کا مطلب ہے سوال، اور اس سوال پہ اس پر سوچیں، اسی انداز میں بیان کریں، خوبصورتی سے نیریٹ کریں آپ. ایسے. بہت اچھا. آپ نے وقت عنایت فرمایا، بہت اچھی باتیں آپ نے کی، بہت اچھے شعر آپ نے سنائے. آپ کی شاعری کی اور بہت سی جہات ہیں جن سے آپ کا دوست، آپ کا نیاز مند ہونے کی حیثیت سے میں واقف ہوں. تو کبھی ان حوالوں سے بھی آپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے. کچھ آپ کے منصوبے ہیں وہ بھی میرے پیش نظر ہیں، آپ کے پیش نظر ہیں، تو ان پر بھی کبھی آپ سے بات کریں گے. کبھی ان کی تکمیل ہو. نعت آپ کا خاص حوالہ ہے. ایک پورا جو علاقہ ہے، ایک پورا جو سلام آپ کا خاص حوالہ ہے. تضمین آپ نے غالب کی ہوئی ہے. پوری کتاب آپ کی وہ منتظر اشاعت ہے، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ. اس کے علاوہ آپ نے اپنے شہر میں رہ کر اپنے بہت سے بعد میں آنے والے نوجوانوں کی تربیت کی ہے، جو اور ایک بہت بڑا سکول پیدا کیا ہے شاعروں کا، بہت اچھا کہنے والوں کا. تو ظاہر ہے وہ بھی آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے. اس کے حوالے سے بھی کبھی آپ سے بات کریں گے. تو آپ کی شخصیت کی یہ ساری جہاد ہیں. آپ نے وقت عنایت فرمایا. اور ہمارے دوست جو ہیں ان کے سامنے ہم ایسے دوستوں کو، ایسے اپنے جو لکھنے والے ہیں، کنٹریبیوٹ کرنے والے ہیں ادب کے میدان میں، ان سے گفتگو کا سلسلہ اس وجہ سے رکھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو عام طور پر لائم لائٹ میں نہیں ہیں، ایسے لوگ جو گوشہ نشین ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں، وہ ان سے واقف ہوں. لوگ ان کے کام سے تو واقف ہیں لوگ، لیکن ان کے جو جہات ہیں شخصیت کی ان سے واقف ہوں. تو آپ کے وقت عنایت فرمایا بہت شکر گزار ہوں. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو جناب سجاد حسین ساجد کی یہ باتیں اور ہمارا یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو کرنا پسند آیا ہوگا. بہت شکریہ جی آپ کا.